کہتی ہوں کسی ایک اسپیسیفک چیز کے لیے نہ بھی پڑھیں نا، آپ صرف یہ سوچ کے پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ میری تمام مشکلات، تمام پریشانیاں حل کرے گا، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، سب کچھ آ جاتا ہے. جو کچھ آپ زبان سے بول رہے ہیں وہ بھی، جو کچھ آپ کے دل میں ہے وہ بھی، کیونکہ دلوں کے بھید تو اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا نا، وہ تو دلوں کے راز جان سکتا ہے. تو جو چیز آپ نے 7 پردوں میں چھپا کے رکھی ہوئی نا اپنے دل کے اندر، وہ اللہ تو وہ والی خواہشیں بھی پوری کرنے والا ہے. میں کہتی ہوں اللہ کی اتنی بڑی اتنی شان ہے، اس شان کے حوالے کے اس سے مانگیں آپ کہ جتنی اس کی شان ہے نا، اللہ پاک اتنا مجھے دے، اتنا مجھے نواز دے، تو یقین کریں اللہ پاک آپ کو واقعی نواز دے گا. یہ چیزیں میں نے خود دیکھی ہیں اپنی زندگی میں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں نے گھر لینا تھا، حالانکہ رینٹ پہ لینا تھا، لیکن آپ کو پتا ہے رینٹ پہ گھر لینا بھی کتنا مشکل کام ہے. گھر نہیں مل رہا تھا، اور آپ اس طرح سمجھ لیں کہ میرے پاس صرف 1 ہفتے کا ٹائم تھا، اور اس 1 ہفتے میں ہم نے گھر ڈھونڈنا تھا. اور ہمیں ساری چیزیں ظاہر ہے جو ہم نے سوچا ہوا تھا، جس طرح کی فیسلٹیز چاہیے تھی، جس طرح کے علاقے میں چاہیے تھا، جس طرح کا گھر چاہیے تھا، اور جتنے رینٹ پہ چاہیے تھا، ظاہر ہر بندہ اپنی پاکٹ کے مطابق چیز دیکھتا ہے. تو ہم نے تلاش کرنا شروع کر دیا. اچھا اب وہ مشکل آ رہی تھی، نہیں مل رہا تھا، 3 دن رہ گئے تھے. سو میں نے استغفار یہ سوچ کے، اس وقت فرسٹ ٹائم میں نے سٹارٹ کیا، میں آپ کو پہلی دفعہ کی بات بتا رہی ہوں، جو میں نے پہلی دفعہ سٹارٹ کیا، میں نے سوچ کے سٹارٹ کیا کہ اللہ پاک میرا بہترین وسیلہ بنا دے گھر کا، اور ہمیں گھر مل جائے، اور انہی 3 دنوں کے بیچ میں مل جائے. یقین کریں آپ، میں نے پڑھنا سٹارٹ کیا، 1 دن پڑھا، دوسرے دن میں پڑھ ہی رہی تھی اور میرے ہسبینڈ کی مجھے کال آ گئی کہ میں نے گھر دیکھا ہے، تو آپ جا کے وزٹ کر لیں، اور مجھے وہ ٹھیک لگا ہے. اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو میں اس کو شام کو آفس سے آنے سے پہلے ڈن کر کے آتا ہوں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اور میں گئی ہوں. اور میں آپ کو بات بتاؤں، جو میں نے سوچا تھا نا، مجھے الحمدللہ اس سے بڑھ کے مل گیا. مجھے اس سے بڑھ کے اس میں سہولیات وہ مل گئیں جو شاید میں نے سوچی بھی نہیں تھی. اور یہ میرا پہلا وہاں پر جو ہے نا، یہ میرے لیے میریکل تھا، اور اللہ کی طرف سے بڑا اللہ کا کرم تھا. اور میں یقین کریں اس کے بعد سے میں نے نہیں چھوڑا. دیکھیں جب آپ کا کام ہو جائے نا، آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. یہ سوچ کے کہ ہاں جی میں نے اس کام کے لیے پڑھا تھا، میں نے چھوڑ دیا. اس کو تو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. جیسے آپ نے نماز پڑھنی ہے نا، تو آپ نے ہر نماز کے بعد آپ نے سوچ لیں کہ میں نے اتنا پڑھنا ہے، کم سے کم پڑھ لیں. آپ 1 تسبیح کر لیں، بے شک پڑھ لیجئے. اچھا اب پھر کون سا استغفار پڑھنا ہے، یہ اکثر مجھے کہتے ہیں. اب لیکن بات کرنے میں تو اسی طرح رہتے ہیں کہ استغفار پڑھ لیجئے، استغفار کیجئے. تو مجھے کہتے ہیں صرف استغفار پڑھنا ہے. تو وہ صرف استغفار نہیں ہے، آپ پراپر استغفر اللہ کہیے. استغفر اللہ ایک پراپر استغفار ہے. استغفر اللہ پڑھ لیجئے، استغفر اللہ. اس کے علاوہ استغفر اللہ یہ آپ تسبیح کر لیجئے. استغفر اللہ وتوبوا الیہ یہ پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے. اور سید الاستغفار پڑھ لیجئے، جو آپ کے لیے آسان ہو وہ پڑھ لیجئے، لیکن کم از کم استغفر اللہ آپ نے ضرور کہنا ہے. یہ آپ کیجئے، اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کے حالات بدلتے ہیں، کس طرح سے وقت بدلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح سے آپ کے لیے راستے نکالے گا. چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی نا آپ دیکھیں، وہ کہا ہے نا، حدیث سے پاک ہے، اور مجھے ایگزیکٹ تو میں ورڈنگ نہیں بتاؤں گی، لیکن اگر آپ کے جوتے کا